ابراہیم ٹراورے 14 مارچ 1988 کو باؤنڈوک پارانے قصبے میں پیدا ہوئے۔ والدین کے محدود وسائل کے باوجود انہوں نے اپنے گاؤں میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بعد میں بوبوڈولاسو کے ایک سکول میں داخلہ لیا جہاں وہ خاموش مگر باصلاحیت طالب علم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ 2006 میں انہوں نے اوواگادوگو یونیورسٹی سے جیولوجی میں ڈگری حاصل کی اور اپنے داخلہ گروپوں میں سرگرمی کے ذریعے رہنما صفات کا مظاہرہ کیا۔ 2009 میں انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی، مراکش میں اوانٹ ایئرکرافٹ تربیت حاصل کی اور پھر 2014 میں لیفٹیننٹ، 2020 میں کیپٹن تعینات ہوئے۔ 2018 میں انہوں نے اقوام متحدہ کے مشن میں حصہ لیا اور شمالی مالی میں جہادی حملوں کے خلاف لڑائی میں جرات مندی سے کام کیا۔ وطن واپسی پر انہوں نے شمال میں جمودزدہ فوجی ماحول کا مشاہدہ کیا جہاں فوجیوں کے پاس بنیادی ساز و سامان نہیں تھا اور حکومتی کرپشن سے مایوس ہو کر فرنٹ لائن کا ترجمان بن گئے۔ ستمبر 2022 میں جب مک البصدہ اور حکومتی ناکامی نے سرحد پار دہشت گردی کو پنپنے دیا، ٹراورے نے پالانر سانڈاگو ڈامبا کی عبوری حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 6 اکتوبر 2022 کو عبوری صدر اور ریاستی سربراہ بن گئے۔ وہ کم عمر ترین صدر کے طور پر تاریخ میں درج ہوئے۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے فرانسیسی اثر و رسوخ سے دوری اختیار کی اور روایتی امدادی اداروں IMF، ڈیفنس سے لاتعلقی کا اعلان کیا اور بدلے میں روسی اتحاد اور الیانسی آف سیل سٹیٹس جیسے علاقائی اتحادوں کی بنیاد رکھی۔ ان کی حکومت نے ٹامس کی نسل نو تحریک کو زندہ کرنے کے لیے ماضی کی یادگاریں، مثلاً مکبر کا مزار، دوبارہ کھولی اور نیا قومی بیانیہ تشکیل دیا۔ لوگوں میں زرخیزی، معاشی خود مختاری اور مردم پرست کے جذبات کو اجاگر کیا۔ اہم ملک دہشت گردانہ کارروائیوں سے مسلسل متاثر ہے۔ 60 سے زیادہ علاقوں میں حکومت کا کنٹرول ختم ہو چکا، 2 ملین سے زائد بے گھر ہو چکے اور لاکھوں کو انسانی امداد کی فراہمی درکار ہے۔ اپوزیشن میں آزادی، صحافت و سیاسی تنقید پر قدغنیں لگائی گئیں، موبلائزیشن میں کمی واقع ہوئی اور انسانی حقوق کے اداروں نے حکومتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مختصر یہ کہ ایک سرسبز گاؤں کے خاموش طالب علم سے لے کر نوجوان جنرل بننے تک، ٹراورے نے ایک مضبوط پان افریقی اور خود مختار بارکینا فاسو کے لیے جو راستہ چنا، اس میں قومی فخر اور سوشل زمینی حقائق کی ٹکراؤ انگیز تصویر دکھائی دیتی ہے۔ یہ قصہ آج بھی جاری ہے، ایک ریاست کی دوبارہ تعمیر، اندرونی جدوجہد اور مستقبل کے لیے کیے گئے وعدوں کا، جس کی وجہ سے عوام اور تنقید نگار دونوں ان کے اقدامات کو طول و عرض سے دیکھ رہے ہیں۔